اور سرکار غریب نواز کی زندگی میں ایثار، دوسروں کا خیال اور غریبوں سے محبت، کمزوروں سے محبت بہت زیادہ نظر آیا کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں کہ جب کبھی کوئی کمزور، محتاج، تنگدست، غریب اور ضرورت مند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آتا تو آپ ضرور اس کی خدمت کیا کرتے، اسے کھلاتے، اسے پلاتے، اس کی بھوک مٹاتے۔ یہاں تک کہ جب اجمیر کی سرزمین پر میرے خواجہ تشریف لائے تو تنے تنہا تشریف لائے، آپ کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، کوئی بڑی فوج نہیں تھی، کوئی بڑی طاقت اور دنیا کے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ تنے تنہا سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی اجمیر کی سرزمین، دہلی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور دہلی سے لے کر اجمیر تک آپ نے سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا، 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کروایا۔ اللہ اکبر! یہ کیسے ہوا؟ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، اقتدار کے بلبوتے پہ نہیں، سرکار غریب نواز کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی سخاوت، آپ کی تواضع، یہ ایسا رنگ دنیا کو ظاہر کی اور دنیا کو بتلایا کہ کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تاجدار کائنات کے اخلاق و کردار کی ضرورت ہے۔ حضور کے اخلاق و کردار کو لے کر تنے تنہا غریب نواز آتے ہیں، 90 لاکھ سے زائد لوگوں کا کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو ایسی محبتیں، ایسی شفقتیں، خلق خدا سے اتنی محبت، آپ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندہ بننے کے لیے سخاوت کرو تو دریا جیسی سخاوت کرو، دریا جیسی سخاوت کرو۔ اور آپ کی ایسی سخاوت تھی، سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے پاس لنگر پکتا، اس لنگر کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ شہر اجمیر کے ہزاروں لوگ اس لنگر سے فیض یاب ہوا کرتے، ہزاروں لوگوں کی بھوک مٹائی جاتی۔ بارگاہ غریب نواز سے روزانہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا، اس میں اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، آسنا اور ناسنا کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، چاہنے والے نہ چاہنے والے کا فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ مسلمان اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ سارے کے سارے بارگاہ غریب نواز سے آتے، کفار بھی آتے، مشرکین بھی آتے، اپنے بھی آتے، پرائے بھی آتے، دوست بھی آتے، دشمن بھی آتے، سارے کے سارے غریب نواز کے لنگر سے فیض حاصل کیا کرتے، سب کی بھوک مٹائی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں غریب نواز کے ذکر پاک کے ساتھ یہ سبق بھی حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں چیک بھی کرنا ہے، غریب نواز کی سیرت سے اپنے کردار کو بھی روشن کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی مزاج و طبیعت سے بخالت کو نکال پھینکیں، ہم بھی سرکار غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے۔ میرے غریب نواز روزانہ ہزاروں کے لوگوں کو کھانا کھلاتے، ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ایمان ویسا، نہ ہمیں خدا کی ذات پر کامل یقین ہے۔ ہمارے پاس 1 سال تک کھانے پینے رہنے کے سب انتظامات موجود بھی ہے، تب بھی ہم پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کا کیسا، ہمارے مستقبل کا کیسا۔ 1 سال کا رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارا ایمان، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ کمزور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرکار غریب نواز کی سیرت سے فیض حاصل کرتے ہوئے ہم اپنا جو کچھ ہے سب کچھ تو نہیں لٹا سکتے، لیکن کم از کم اپنے روزانہ کی کمائی سے کچھ حصہ غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے
اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے پڑوسیوں میں جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کے لیے ہمیں اپنی کمائی کا کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے. ایک 10% ہی کیوں نہ ہو، 5% ہی کیوں نہ ہو. روزانہ اگر کوئی 100 روپے کماتا ہے اس کے 5% کتنے ہوتے ہیں؟ 5 روپے ہوتے ہیں. کم از کم 100 روپے میں سے 5 روپے ہم کسی غریب کی مدد کے لیے اٹھا کر رکھیں. مہینہ ہو جائے گا تو وہ 100 روپے روزانہ جا کر ایک مہینے کے بعد وہ 3000 روپے ہوں گے. تو اسی طرح وہ 3000 کے 5% کسی غریب کی مدد کے لیے نکالے. جو بھی ہم کماتے ہیں، میں نے ایک مثال دی 100 روپے، اگر کوئی روزانہ 1000 کما رہا ہے اس کے 5% کتنے ہوتے؟ 50 روپے ہوتے ہیں. کوئی روزانہ 2000 کما رہا ہے. بہرحال ہر انسان اپنی استطاعت و گنجائش کے مطابق سرکار غریب نواز کی سیرت سے فیض حاصل کرتے ہوئے غریبوں، کمزوروں، محتاجوں کی مدد کے لیے ہمیں اپنی کمائی سے کچھ حصہ ضرور نکالنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی کیا مدد کریں، ہمارا خود جینا مشکل ہے. لیکن یاد رکھ لیں ایک اہم بات، ایک بزرگ نے مجھے بیان کی اور کہا کہ اگر تم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ میرے پاس ایک روٹی ہے، میں وہی روٹی کھاؤں گا، جب دوسری روٹی مجھے ملے گی میں کسی کی مدد کروں گا، فرمایا تم کبھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. دوسروں کی مدد کرنا ہو اپنی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کرنی پڑے گی. خود آدھی کھائے، دوسرے کو آدھی کھلائے. اور جب خود آدھی روٹی کھاؤ گے اللہ اس آدھی روٹی میں ایسی برکت دے گا جو 2 روٹی کے برابر ہو جائے گی. یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. وہ اپنی ضروریات کو پسے پش ڈالتے، دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے. تو آج ہمیں غریب نواز کی شان غریبی سے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنے، دوسروں کو دینے والے بنے. اپنی روزانہ کی کمائی سے، اپنی ماہانہ کی کمائی سے ضرور اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے نکالے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کے لیے نکالے، اپنے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نکالے. پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کیسی خیر و برکت دے گا، پھر دیکھے اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں ملے گی. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. الغرض اسی